السلام علیکم، ویلکم ٹو اسمارٹ ورڈ. میں ہوں آپ کے ساتھ سحر غفور. وی ہیو بن ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی فار کوائٹ اے وائل، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ اے آئی کس طرح سے گلوبل پاور بن رہا ہے. اے آئی کے حوالے سے یہ جو ہیجمنی کریٹ ہو رہی ہے جیو پولیٹیکل سچویشن میں، اس کو ہم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کو ورڈ کیسے پریڈکٹ کر رہا ہے آنے والے کچھ سالوں میں، اس پر بھی بات کریں گے. اور یہ بھی بات کریں گے کہ اے جی آئی کیا ہے، کیا یہ اے آئی کا فیوچر ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں حاشر بیگ. حاشر، بہت شکریہ تشریف لانے کا. Thank you. Thanks a lot for inviting me. یو ویلکم. حاشر از این انٹرپرینور، ہی از رننگ این اے آئی کمپنی، اور ان کی کافی گہری نظر ہے جو بھی اے آئی کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن پہلے دیکھیے ایک ویڈیو پیکیج. دنیا اس وقت ایک نئی اے آئی پاور ریس کے دور میں داخل ہو چکی ہے، جہاں مصنوعی ذہانت صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں بلکہ عالمی طاقت، معیشت اور حکمرانی کا نیا ذریعہ بنتی جا رہی ہے. بڑی ٹیک کمپنیاں انسانی سطح کی ذہانت یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی دوڑ میں شامل ہیں. اے آئی ٹیکنالوجی نہ صرف ملازمتوں کے ڈھانچے کو بدل رہی ہے بلکہ فیصلہ سازی، تحقیق اور تخلیقی شعبوں میں بھی انسانی کردار کو نئی شکل دے رہی ہے. دوسری جانب توانائی، چپس اور ڈیٹا سینٹرز کی بڑھتی ہوئی ضرورت اس دوڑ کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے. آنے والا دور صرف ٹیکنالوجی کی ترقی کا نہیں بلکہ انسانی مستقبل، عالمی توازن طاقت اور سماجی نظام کی نئی تشکیل کا دور ثابت ہو سکتا ہے. جی، آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں اے آئی کس طرح سے تھرائیو کر رہا ہے. آئے دن کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نئی کمپنیز اسٹیبلش ہو گئی ہیں اس حوالے سے. اور اے آئی جو صرف ایک بز ورڈ نہیں رہا، اب ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو پہلے سے زیادہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. مزید اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں، حاشر سے جانتے ہیں. حاشر، کہا جاتا ہے کہ اے آئی کا اگر ہم فیوچر دیکھیں تو ہمیں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس ایک ٹرمز ہمارے سامنے آتی ہے. سو یہ اے جی آئی کیا ہے اور کس طرح سے یہ اے آئی سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے؟ سو اے جی آئی کے بارے میں لائک ملٹیپل سینیریوز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اٹس اے مارکیٹنگ پلے، جسٹ بیکاز کہ جب ایل ایل ایمس جب آئے تھے تو نو ون نیو کہ جو ٹیکنالوجی اے آئی میں اتنی ریولیوشنری ہوگی وہ ایل ایل ایمس ہوں گے، اس کا نام ایل ایل ایم ہوگا. رائٹ. بٹ اٹ کیم اور لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اینڈ ایوری ون انڈرسٹوڈ اٹ اینڈ اٹ بیکیم دا تھنگ جو کہ اب ہر کوئی جو یوز کر رہا ہے. لیکن اے جی آئی سم تھنگ جو کہ اگر اچیو نہیں ہوئی تو اس کا ورڈ پہلے آ گیا. اوکے. تو اٹس اے مارکیٹنگ پلے بائی دا کمپنیز جنہوں نے ایل ایل ایم بنائے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اے جی آئی جب اچیو ہوگی تو سم تھنگ ول ہیپن، اور اس ایزمپشن کے اوپر دے آر ریزنگ فنڈس کہ وی آر کلوزر ٹو اے جی آئی، کلوزر ٹو اے جی آئی. ایک تو اس میں اب یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ ہو سیز کہ اے جی آئی اچیو نہیں ہو گئی. So AGI is artificial general intelligence, Right. which means کہ ایسی AI like before LLMs there were machine learning models. جی. تو ان ماڈلس کو کسی اسپیسیفک یوز کیس پہ ٹرین کرنا پڑتا تھا. لیکن اب اے جی آئی کے بارے میں جو ایزمپشن ہے کہ اٹ ول بی این اے آئی جس کو ہر چیز کی نالج ہوگی، جو اسپیشلی صرف لائک جسٹ ناٹ گڈ ایٹ ٹیچنگ، ول بی گڈ ایٹ میتھس، ول بی گڈ ایٹ پالیٹکس، ول بی گڈ ایٹ فائنینشیلس، ایٹ رننگ اے بزنس، ایٹ ڈیولپمنٹ. تو ابھی جو کرنٹ ماڈلز ہیں وہ یہی تو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. ایون فار دا سیک آف مارکیٹنگ ٹیکنیک اور مارکیٹنگ تھنگ، یا اس کو ورڈ پلے بھی کہہ سکتے ہیں، کس طرح سے یہ بیچا گیا ہے یا بیچا جا رہا ہے؟ کیا ڈفرینس، کیا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے اس کے اندر؟ بفور ایل ایل ایمس اے جی آئی کو اس وقت بھی اے جی آئی کا ورڈ ایک فیمس تھا، اور وہ اس کا مطلب یہی تھا کہ ایسی اے آئی آئے گی جو کہ سب کچھ کر سکے گی، اس کو آپ کو اسپیشلی کسی ایک یوز کیس پہ ٹرین نہیں کرنا پڑے گا. تو ابھی کی کرنٹ ایل ایل ایمس جتنے بھی ہیں، اوپن اے آئی کے ہو گئے یا اوپن سورس ہو گئے، ڈیپ سیک، کیمی کے 2.6، یا ہمارے پاس کوئی اینتھروپک کے ہو گئے، آل آف دیز ماڈلز آر لائک ویری ویری گڈ ایٹ ڈوئنگ جنرل تھنگس، اور دے آر ایکچولی گڈ. اب اس میں ایجنٹک کیپیبلٹیز بھی آ گئی ہیں، تو یو کین اسائن دیم ڈفرنٹ اسکلز. لائک if you have a job of like a developer، تو آپ کے اس میں ملٹیپل چیزیں ہو سکتی ہیں کہ you have to manage the project as well, you have to design some screens, you have to then code those screens, you have to submit those to the customers, you have to communicate your work to the customer. ابھی آپ ایک ہی ماڈل یوز کریں اور یہ سب چیزوں میں آپ کو وہ ہیلپ کر دے گا. آپ اس کو اسکلز اسائن کریں ڈیزائننگ کے، پروجیکٹ مینجمنٹ کے، اپنا کوئی ٹول یوز کرنے کے. تو دیز آر جسٹ اسکلز. ہم ہیومنس کے لیے پہلے یہی ورڈ یوز کرتے تھے، ابھی بھی یوز کرتے ہیں اسکلز کا، کہ یو ہیو ڈفرنٹ اسکلز. اب وہی سیم ٹرمینالوجی وہ اے آئی میں بھی اسائن کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان ماڈلس کو وہی سیم اسکلز اسائن کر دیں
So they can do all of these things. So who says that this is not AGI? Lekin we can be wrong. Like we can be wrong. There is another word which is becoming very very popular. It's world models. Okay. तो वर्ल्ड मॉडल्स इज समथिंग कि पहले सारे LLMs को ट्रेन किया गया टेक्सचुअल डाटा के ऊपर. उन्होंने पूरा इंटरनेट स्क्रैप किया, सारे कोड बेसिस स्क्रैप किए गिटहब से और सब कुछ, और उन्होंने उस पर ट्रेन किया. वर्ल्ड मॉडल्स आर के अच्छा अगर हमने रोबोट्स का फ्यूचर है तो दे शुड हैव विजुअल डाटा ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो नई डेवलपमेंट AI कंपनी में आई है, आप हम ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, आपने एक वर्ड यूज़ किया था LLM डिस्टिलेशन. सो ये क्या है और ये वही प्रोसेस है सारा? अच्छा, LLM डिस्टिलेशन इज़ समथिंग जो कि हमें कॉस्ट रिडक्शन में और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ AI में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. So, like all of these big tech companies, they have these models. Most of these companies are not profitable. Even if they have like billions in revenue, they have billions in funding, but they are not profitable because of their like hiring cost, their labor cost, and the cost of running the GPUs, the data centers themselves. तो अगर ये कॉस्ट इस तरह ही नेगेटिव में जाते रहे तो फिर तो ये सर्वाइव नहीं कर सकती. लेकिन अब विद ओपन सोर्स मॉडल्स ये चीज़ सर्वाइव कर सकती है. चाइना ने जितने भी मॉडल्स बनाए हैं दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल. डीप सीक हो गया, मिनी मैक्स हो गया, किमी हो गया, ऑल ऑफ दीज मॉडल्स आर वेरी गुड. लेकिन वो मॉडल्स किस तरह बने? वो मॉडल्स बने थ्रू डिस्टिलेशन. नाउ व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज़ बेसिकली के जो लार्ज बड़ी कंपनीज के मॉडल्स हैं, दे आर एंटरप्राइज मॉडल्स. उन्होंने इतनी मेहनत की और उस पर फंडिंग वगैरह ली और उन्होंने मॉडल्स बनाए. अब नाउ दीज स्मॉलर मॉडल्स कैन जस्ट ट्रेन देमसेल्व्स ऑन द आउटपुट ऑफ दीज बिगर मॉडल्स. बिल्कुल. तो GPT-5 है, इट्स आउटपुट इज़ वेरी वेरी गुड. 5.3, 5.4 इज़ द लेटेस्ट वन. देन देर इज़ Opus 4.7 विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर कोडिंग. अब यही सारे जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, अगर ये उस मॉडल की इनपुट और आउटपुट पर ट्रेन कर दिए जाएँ तो इनको उस सारी एफर्ट से नहीं गुजरना पड़ता कि दे हैव टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ द डाटा. उनको सारे GPUs रन नहीं करने पड़ते. दे कैन जस्ट हैव लाइक अ फ्यू मिलियंस ऑफ entries, inputs and output samples of those big models. और उसके ऊपर जब हम इन smaller models को train कर देंगे तो their output becomes very very good. This is distillation. कि आपको randomly सारे data के ऊपर train नहीं होना पड़ा. You just got the output and the results from the real big models और then अब उस पर अच्छा काम हो रहा है. अब इसके एथिकल एस्पेक्ट्स पे तो बात डिफरेंट की जा सकती है, लेकिन क्या एंड यूज़र के लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है? तो बहुत फ़ायदेमंद है. दूसरी चीज़ ये कि ये इसमें कन्वीनियंस तो बहुत है, स्मॉल कंपनीज़ के लिए भी कन्वीनियंस है, लेकिन क्या ये कहना गलत होगा कि अगर मेहनत किसी ने की और जो उसका फ्रूट है वो कोई और इन्जॉय कर रहा है? एंड जब हमने बिल्कुल हमारा आज का टॉपिक भी ये है कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ इन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ AI. जिसके पास AI की पावर होगी, जिसके पास उसकी हेजमनी होगी, जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा, दैट पर्सन और दैट कंपनी इज़ गोइंग टू लीड. तो अल्टीमेटली जिसने मेहनत की है और जिसकी बेसिस के ऊपर वो LLM जो भी डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी उन्होंने किया है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो डेटा है जिसको ट्रेन किया गया है उसका एक्सेस, उसका जो प्रीमियम एक्सेस है वो तो उन कंपनीज़ के पास है ना. तो क्या वही लीड कर रहे होंगे फ्यूचर में जिन्होंने ये बनाया है एट द फर्स्ट प्लेस? अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है कि जस्ट बिकॉज समवन इज़ लीडिंग इट डज नॉट मीन के लॉन्ग टर्म में वही सक्सेसफुल होंगे. अच्छा, जहाँ तक बात है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, तो वही हम उस पर अगर आते हैं तो येस, राइट नाउ US एंड दोज कंपनीज, ऑल ऑफ दोज कंपनीज आर लीडिंग द वे. सारी जो बिग टेक्स हैं लाइक गूगल इज़ वेरी वेरी फार हेड इन AI रेस. OpenAI is the biggest one in it. उसके बाद Anthropic है. Anthropic is beating OpenAI. Revenue में भी, enterprise deals में भी Anthropic is beating them. So हाशिर, human intelligence अभी भी इन तमाम AGI और AI के कल्चर में क्या अभी भी intact है? क्या अभी भी relevant है या obsolete हो चुकी है? या हम लोग पहले से बहुत ज़्यादा rely कर रहे हैं कंप्यूटर पे? हाँ, जिस तरह जब कैलकुलेटर आया था तो कैलकुलेटर आने से लाइक उसने हमारे दिमाग की वो एक कैपेबिलिटी, वी लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू कैलकुलेट बाय इन आवर माइंड. हम लोग बिग नंबर्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते. इवन जब कोई बंदा स्कूल में होता है या एग्जाम दे रहा होता है तो वो इवन लाइक कैलकुलेट 7 + 8 क्या होता है, जस्ट टू बी राइट. तो हमने अपने दिमाग को उस चीज़ पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है कि हम कुछ से जो है ना कैलकुलेट करेंगे. सेम थिंग हैपेंड विद स्टोरेज. अब हमें फ़ोन नंबर्स याद नहीं होते जी, हमें अपने घर वालों के फ़ोन नंबर्स याद नहीं होते क्योंकि हमने वो चीज़ें को सेव करने की आदत बना ली. अदरवाइज इन आवर चाइल्डहुड वी यूज्ड टू रिमेंबर ऑल ऑफ द फ़ोन नंबर्स ऑफ आवर रिलेटिव्स, राइट, आवर फ्रेंड्स. अब हमारी वो कैपेबिलिटी जहन से ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हमने रिलाई करना शुरू कर दिया. तो अब AI के साथ वो सोचने की सलाहियत भी काफ़ी हद तक डैमेज हो रही है.
اگین جو اف سمن از وائز انف تو دے وڈ انڈرسٹینڈ کہ ہم نے کس طرح کب یوز کرنا ہے, اور اس کو اف یو انڈرسٹینڈ کہ ہاں یہ میری سوچنے کی صلاحیت کو افیکٹ کر سکتا ہے تو یو ول یوز اٹ کیئرفلی, اور پھر آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اف یو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو بی کائنڈ آف اوور اسمارٹ کہ یار اچھا نو ون ایلس ول نو کہ میں نے یہ چیز اے آئی سے کروائی ہے, مطلب آپ کی اپنی سوچنے کی صلاحیت کتنی ہے. اف دا فرسٹ تھاٹ یو ہیو ان مائنڈ از اچھا یہ میں نے ڈیسیجن لینا ہے یا پھر یہ میں نے کرنا ہے, تو آپ اس پہ ریسرچ کرنے کی بجائے ڈائریکٹلی جسٹ اے آئی کو پوچھ رہے ہیں اور جو سولوشن دیا اس کو کاپی پیسٹ کر کے آگے آپ پاس آن کر رہے ہیں, تو یو لاس یور کوگنیٹیو کیپیبلٹیز. ہم لوگ جو اسمارٹنیس جس کو کہتے ہیں, جس کو انٹیلیجنس ہم لوگ سمجھتے ہیں, ناؤ دیٹ انٹیلیجنس از لائک از بینگ کمپیٹنگ بائی دا کمپیوٹرس. یہ جو کوڈنگ پروگرامرس جو تھے یا کوڈنگ جو لوگ کرتے تھے, اب یہ کام تو سارا اے آئی کر رہا ہے. لیکن ایٹ دا فرسٹ پلیس ہو سیٹ دیٹ اسٹینڈرڈ کہ آپ کو یہ کیلکولیشن آنا ضروری ہے. آئی تھنک فار اے پرسن لائک می ہو ہیز آلویز ہیٹڈ میتھس, آئی تھنک ناؤ this is a time when the new standards are being formed and new students who are enrolled in universities or school, تو ان کو ان چیزوں کے حوالے سے ہٹ کے اب they can think more about the real issues in the world. تو اپنی وہ جو cognitive abilities ہیں وہ کسی اور طرح سے یا کسی اور طرف پروسیس کر رہے ہیں. سو مے بی جینس بھی بدل جائیں گے, کیونکہ ہماری جو جنریشن تھی ملینیلس کی یا بومرس تھی, they were actually passing on that trauma, passing on that same اپنی جو ایکٹیویٹیز ہمارے دماغ میں چل رہی تھیں وہ انہی ایریاز کو ہم لوگ فنکشن میں لے کے آ رہے تھے. لیکن ہو سکتا ہے کہ دس جین زی اور دس جین الفا ول یوز سم ادر کمپارٹمنٹس آف آور برین. what's your take on this؟ نہیں بالکل صحیح ہے. ریزن بینگ کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہو سیز کے لائک 27 + 97 کو مائنڈ میں کر لینا از انٹیلیجنس, لائک کس نے ڈیفائن کیا یہ. تو اسی طرح لائک کوڈنگ یوز ٹو بی اے کمپلیکس جاب, ٹھیک ہے, تو بٹ ہو سیڈ دیٹ, کیونکہ اس آئی تھنک انٹیلیجنس کا جو ہے نا میٹرک وہ بھی ہر ٹائم میں چینج ہوتا رہتا ہے, بیکاز دیر واز نو ایزیئر وے ٹو ڈو کوڈنگ. تو جو بھی کر لیتا تھا, جو بھی اس چیز کو سمجھ لیتا تھا, he was a brilliant person. Actually he was a brilliant person کہ وہ ایک ڈفرینٹ لینگویج کو سمجھ پا رہا ہے اور مشین سے اپنا کام کروا پا رہا ہے. لیکن اب اتنا کام تو اے آئی کروا دے گی جی. تو اب ہیومن رسپانسبلٹی اس سے نیکسٹ اسٹیج پہ آ گئی کہ اچھا اب اتنا کام اے آئی نے کروا دیا, اب نیکسٹ اس سے جو اس کی ڈپلائمنٹ ہے یا اس کو ریئل بزنس میں یوز کیس میں لے کر آنا ہے, اب میں بھی وہ چیزیں انٹیلیجنس میں کنسیڈر رہا ہوں. جو ابھی کرنٹ ورلڈ کا جو ابھی کریکولم ہے وہ اس کے لیے پریپیئرڈ بھی نہیں ہے, بیکاز نو ون نوز کہ بھی یہ اونٹ کے سر بٹ بیٹھ رہا ہے, کسی کو بھی آئیڈیا نہیں ہے. تو لائک ہو ڈیفائنس کہ یہ چیز انٹیلیجنس, کوڈنگ کرنا انٹیلیجنس تھی, لائک اس ٹائم پہ وہ ضرورت تھی تو اس وقت وہ انٹیلیجنس تھی. دیر واز اے ٹائم وین کریمنگ یوز ٹو بی کنسیڈرڈ کہ دیٹ از انٹیلیجنس, اور ہمارا جو ایک پورا ایگزام سسٹم ہے وہ اس پہ بیس کر رہا تھا. بٹ ناؤ وہ بھی ایک طرح سے ریوائیو ہو رہا ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی ہوپ فل کہ ہمارے پاکستان میں بھی وہ ریوائیو ہو, اور کیونکہ ہم نے آؤٹر ورلڈ میں تو دیکھا ہے کہ وہ ہو چکا ہے اب تک. سو عاشر اپنی کانورسیشن ہم جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں کہ اے آئی کس طرح سے ہمیں انفلوئنس کر رہا ہے. آج کے دور میں ہم اے آئی سے بڑھ کے اب اے جی آئی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, اور آج کے دور میں ہم کتنا ریلائی کر رہے ہیں اے آئی پہ. حاشر ہمارے ساتھ ہیں. حاشر, یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ ایتھیکل فریم ورک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑا بلر ہے, وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہی کمپنیز جو کلیم کر رہی ہیں کہ ہمیں ایتھکس کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے, وہ سم ہاؤ وداؤٹ کنسینٹ ہمارا بہت سارا ڈیٹا لے چکی ہیں یا ابھی بھی وہ لے رہی ہیں. سو یہ کیا ایگزسٹ کرتا ہے ایتھیکل فریم ورک اے آئی ورلڈ میں؟ آئی تھنک یورپ ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ ود اٹ, کہ انہوں نے ایتھیکل فریم ورکس پش کیے, انہوں نے ریسٹرکشنز ریگولیشن ذرا زیادہ اڈاپٹ کرنا شروع کی. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ یورپ کے اندر جو اے آئی ریولیوشن ہے وہ سب سے کم ہے, اڈاپشن سب سے کم ہے, اسٹارٹ اپس وہاں پہ اتنا زیادہ نہیں آ رہے. تو یو ایس از پریٹی لبرل اس طرح کے معاملے میں, تو وہ لائک دے آر ویری ویری بزنس فوکسڈ, دے آر ویری ویری آؤٹ پٹ فوکسڈ. تو ایتھکس آر آلسو بلرڈ نا, کہ لائک ڈیٹا جب کوئی کمپنی اگر آپ کو اتنی زیادہ چیزوں کی ایکسیس دے رہی ہے فار فری, تو کین دے ناٹ یوز یور ڈیٹا. اگر وہ چیزیں ایک سلپ ان کر دیتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں اور آپ نے بغیر پڑھے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, تو آپ نے تو کنسنٹ دے دیا اپنا. لیکن آئی مین ایتھیکل فریم ورکس آر آلسو بلرڈ. دین آل آف دیز کمپنیز دے
are pushed, they are influenced and they are incentivized to push their own narrative as well. Yes. They are incentivized to say कि they are the most ethical companies in the whole world. हालांकि सब ही अपना डाटा जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को दे रहे हैं. बिल्कुल. हर कोई ही अपना डाटा जो है वो गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं, who can use that data for anything at all. ठीक है. तो like if we cannot say कि one player is ethical and one is not. Some कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक player is trying to be more ethical, sound more ethical. That's just their business incentive. ये जो क्लाउड सर्विसेज हैं जो हम भी यूज़ कर रहे हैं, एक दो गिनी चुनी कंपनीज हैं, हम लोग एक तरह से उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे ऑपरेट कर रहे हैं. सो क्या ये फ्यूचर में या अब एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क में क्या रोल प्ले करती हैं ये क्लाउड सर्विसेज? आई थिंक जिस तरह भी आपने शुरू में बात की चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की. यस. तो आई थिंक राइट नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन भी हो रहा है. तो पाकिस्तान शुड लाइक मेक मूव्स टू डिफाइन इट्स ओन रोल कि अब हमने कहाँ पे किस तरह प्ले करना है, हमारी अलायंसेस क्या होंगी और हमने खुद को लाइक खुद कफील किस तरह करना है बेसिकली. बिल्कुल. तो फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी सोलर्स बहुत ज़्यादा इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं हर घर में. Yes. तो वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ऑफ आवर ओन हाउसेस. तो उसी तरह से लाइक देयर आर ओपन सोर्स मॉडल्स अवेलेबल आउट देयर. अब वही ओपन सोर्स मॉडल्स विच आर काइंड ऑफ ऑन पार विद द हाईएस्ट मॉडल्स अवेलेबल, हम उन ओपन सोर्स मॉडल्स को अपने ही GPUs के ऊपर, GPUs विच आर पावर्ड बाय द सोलर इंस्टॉल्ड इन आवर ओन हाउसेज, हम उससे पावर करके सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं. राइट. और हमें उन पर रिलायंस कम से कम हो सकती है. आई थिंक गवर्नमेंट ये चीज़ें कर सकती है. लाइक गवर्नमेंट हैज़ एनफ अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस कॉन्सेप्ट यू सेड कि हमें खुद का फील और बड़ा एम्पावरिंग लगता है ये सब कुछ. बट वी शुड नॉट मिस द हिडन बॉटल नेक, यू नो, द एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड चिप्स. ये जो एक रेस हमने देखी है आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से. एंड सेकेंडली इसके ऊपर कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी सामने आए हैं. ये कहा जा रहा है कि हम न्यू रिसोर्सेज, न्यू पावर या इस तरह का फ्रेमवर्क बनाने के लिए हम एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे. आई एम टॉकिंग अबाउट क्लीन वाटर जो इस्तेमाल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए. तो ये किस तरह से, ये डाइकोटमी को हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, या इसको कैसे हम लोग इसको यू नो सिंप्लीफाई कर सकते हैं? मसलों का आना एक तरह से बेहतर भी होता है कि यू आर फोर्स्ड टू फाइंड सॉल्यूशंस. राइट. जब एनर्जी क्राइसिस आया तो फिर ही ये सोलर की तरफ लोगों का रुझान शुरू हुआ ना. गवर्नमेंट शुड स्टार्ट देयर ओन डाटा सेंटर्स और लोकल कंपनीज को इनकरेज करें कि यार इफ़ यू यूज़ लाइक आवर ओन डाटा सेंटर्स, अपने जो लोकल मॉडल्स हैं आप यहाँ पे होस्ट करेंगे तो हम आपको ये सब्सिडी देंगे. गवर्नमेंट और भी थिंग सब्सिडीज दे रही है. तो वी हैव टू बी सम हाउ लाइक कैपेबल इनफ कि हम AI की रेस में भी रिलायंस शुरू ना कर दें दूसरी कंपनीज के ऊपर. जब भी AI के हवाले से हम बात करते हैं वो ये है कि जो आपने इतने वंडर्स बताए कि AI के, पीपल आर लिटिल थ्रेटेंड के क्या फ्यूचर होगा, क्या हम लोग पहले से ज़्यादा जिस तरह रिलाई कर रहे हैं AI पे हमारी जॉब्स ये ले लेगा, या अगर रीस्ट्रक्चर भी होंगी जॉब्स, क्या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो भी आउटडेटेड हो जाएगी, क्योंकि एक तरह से कंप्यूटर भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा है. अच्छा, जॉब मार्केट का सिनेरियो लाइक इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स द मोस्ट ऐसा सिनेरियो है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी होगा एक तरह से. लेकिन इफ़ समवन इज़ अडॉप्टिंग द लेटेस्ट, अब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ AI है, कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टूल्स आ रहे हैं और जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी उनकी जॉब है या जो भी वो काम कर रहे हैं, अगर उसमें वो दे आर अप टू डेट विद वट एवर इज़ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, तो आई थिंक दे विल सर्वाइव. यस. फॉर एग्जाम्पल इवन बिफोर AI, जब कुछ लोग मैनुअली अकाउंटिंग करते थे, कागज़ों के ऊपर रजिस्टर्स वगैरह बनाते थे, तो दे बिकेम आउटडेटेड. देन कंपनीज हायर्ड द पीपल जो कि एक्सेल यूज़ कर रहे थे, कंप्यूटर पे सब कुछ कर रहे थे, उनकी प्रोडक्टिविटी फास्टर थी, डाटा को एक्सेस करने की स्पीड फास्टर थी. तो अब जिन लोगों ने वो कागज़ों को नहीं छोड़ा तो वो तो कहेंगे कि यार क्योंकि कंप्यूटर्स आके हमारी जॉब ले ली. ओके. यू हैड टू अपस्किल योरसेल्फ. यस. ठीक है. तो अब AI ने ये किया कि AI ने ना एक एवरेज की ना एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है. पहले एवरेज वो होता था कि कुछ जो बंदा बेसिक लेवल काम कर ले या ठीक है अपने स्किल के लिहाज से काम कर ले. अब एवरेज वो है जो कि AI कर पाती है. अगर AI आपको एक पूरी प्रोडक्ट बना के दे पा रही है तो वो तो AI ने किया ना, आपने तो सिर्फ प्रॉम्प्ट किया है. अब उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर उसकी प्रॉपर यूज़र रिसर्च करके आपने ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जो कि बिजनेस को फ़ायदा दे, जो कि लोगों को फ़ायदा दे, विच डैट कैन मेक लाइफ्स ईजियर.
یا پھر آپ نے اس کے آن ٹاپ آف دیٹ آپ نے ایک ایسی کوئی چیز بلڈ کرنی ہے جو کہ آپ کی آؤٹ پٹ پہلے سے زیادہ بڑھا سکے. رائٹ. اف سم ون ٹرائز ٹو بی اوور اسمارٹ کہ اچھا یار یہ کام پہلے میں 2 دن میں کیا کرتا تھا, اب تو یہ کام میں اے سے 2 گھنٹے میں کر لیتا ہوں, تو میں اپنی کمپنی کو نہیں بتاتا. تو کمپنی نوز کہ یار وہ کام تو اے سے جلدی ہو جانا چاہیے, یہ بندہ ابھی بھی 2 دن لگا رہا ہے, مینس ہی از ایدر ناٹ اڈاپٹنگ اور ہی از ہائڈنگ کہ ہی اس نے اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کر رہا ہے اینڈ دین دے تھنک کہ یار اے آئی ٹوک آور جاب, نو, اے آئی ڈڈ ناٹ ٹیک یور جاب. لوگوں کو ہمیشہ ہی, کمپنیز کو ہمیشہ ہی لوگوں کی ضرورت پڑے گی. اف یو آر افریڈ کہ آپ کی جاب چلی جائے گی, اٹ مینس ایدر یو آر ناٹ اڈاپٹنگ انف یا اپنی پروڈکٹیوٹی انکریز نہیں کر رہے. ایز لانگ ایز پیپل آر انکریزنگ دیئر آن پروڈکٹیوٹی, ٹولس کو میکسیملی یوز کر کے اس کے اوپر اپنی ایفرٹ لگا رہے ہیں, I think their jobs are super safe. And we were having a pre-discussion regarding this, and you mentioned کہ پہلے بھی کمپنیز جو ہیں وہ ڈاؤن سائزنگ کرتی تھی, اپنے امپلائیز کو پہلے بھی نکالتی تھی کمپنی سے جب ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو آج کل یہ وہ سارا بلیم جو ہے وہ اے آئی پہ بھی ڈالا جا رہا ہے. سو اس کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ پچھلے آپ لائک 5 سال کا ڈیٹا تو میں کلوزلی دیکھ رہا ہوں, آپ 10 سال کا اٹھا کے دیکھ لیں. تو ہر سال ایئر اینڈ کے اوپر جب کلوزنگ ہوتی ہے تو کمپنیز لے آفس کرتی ہیں. انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے جیسے ہم نے یہ ایکسپیریمنٹس لاسٹ ٹائم شروع کیے تھے, ان میں سے اتنے فیل ہو گئے, اتنے سکسیزفل ہو رہے ہیں, یہ ڈپارٹمنٹس کو کلوز ڈاؤن کر دیتے ہیں. لیکن ابھی کرنٹلی کیونکہ اے آئی کا ایک نیریٹیو ہی یہ ہے کہ یار اٹ ریڈیوسز دا نیڈ آف ہیومن لیبر, تو وہ اس نیریٹیو کو سیل کرنے کے لیے بھی دے آر ڈوئنگ دا لے آفس, جو کہ انہوں نے ویسے بھی کرنے ہی تھے. اب تو ان کے لیے ایک پلے ہو گیا نا, ناؤ دے سے کہ یار ہم لوگ یہ لے آف اس لیے کر رہے ہیں بیکاز وی آر ناؤ ٹرانسفارمڈ بائی اے آئی. ٹھیک ہے, تو ناؤ اٹس اے مارکیٹنگ پلے. اس کے اندر لے آفس ہر سال ہی ہوتے ہیں, یہاں تو ہونا کہ پچھلے سالوں میں کبھی لے آفس نہیں ہو رہے تھے اور اب ہونا شروع ہو گئے ہیں. ساری بگ ٹیکس یہ ہر سال ہی لے آفس کرتی ہیں. اب دا اونلی ڈفرنس از اب وہ کہہ رہی ہیں کہ یار ہم نے اے آئی ٹرانسفارمیشن کی ہے اس لیے لے آفس ہمارے ہو رہے ہیں. تو کچھ حد تک اس پہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیا وہ ساری کمپنیز ابھی ہائرنگ نہیں کر رہی؟ آپ ان سب کمپنیز کے جا کے جاب پورٹلس پہ دیکھیں, سب کمپنیز سافٹ ویئر انجینئرس کو ہائر کر رہی ہیں. کلاؤڈ جو کہ سب سے بڑا پلیئر ہے اے آئی کوڈنگ کے اندر, وہ اپ ٹو $500,000 پے کر رہے ہیں پر ایئر, $500,000 پے کر رہے ہیں پر ایئر فار سافٹ ویئر انجینئرس. ٹھیک ہے, اگر ان کے ماڈلز اتنے ہی ایڈوانس ہیں تو سب کچھ خود ہی کر رہے ہیں, وائی آر دے ہائرنگ سچ ایکسپینسو ٹیلنٹ؟ Yes, you know, a few of the European countries have just passed the bill, اور اس سے پہلے آسٹریلیا was the among the pioneers جنہوں نے 16 years سے پہلے اپنے بچوں پہ this is perfect, ایسا ہی ہونا چاہیے. انہوں نے سوشل میڈیا پہ اے آئی ٹولس پہ ریسٹرکشن لگا دی ہے. دس از پرفیکٹ, ایسا ہی ہونا چاہیے. اور مے بی لائک لمیٹیڈ اماؤنٹ آف اے آئی یوز کرنے کی مے بی پرمیشن دینی چاہیے, کیونکہ بزنسز تو یہ چیز فورس کریں گے نا کہ یو شوڈ یوز اے آئی. بالکل, کیونکہ ان کو تو زیادہ پروڈکٹیوٹی چاہیے, دے وانٹ ٹو میک مور منی. لیکن ان کی اس گریڈ کے اندر وہ جو ہیومن ہے جو ان کو وہ اے آئی سے کام نکال کے دے رہا ہے, اس کا اپنا اسکل لیول تو انکریز نہیں ہوا, اس کی اپنی ورتھ تو انکریز نہیں ہوئی. دا سیم بزنسز ول فائر دوز پیپل جب ان کو نظر آئے کہ اچھا یار دس ریسورس از گیٹنگ ایکسپینسو, وی کین ہائر اے چیپر ون, اس کو ہم سیم ماڈل پرووائڈ کریں اور وہ اس سے کام کر لے گا. تو جو ہمارے ٹائم میں جو یونیورسٹی میں اسائنمنٹس کرنے کی جو ایک ہیڈیک ہوتی تھی کہ یہ ایک سولوشن بنانا ہے, اب تو وہ ہر کوئی اے آئی سے کر رہا ہے. تو لائک کس طرح کسی بندے کی اب وہ جب سولوشن ایک پروڈکشن ریڈی سسٹم بلڈ ہو جائے گا اے آئی سے, اس کو مینٹین کون کرے گا؟ بالکل, آپ نے صحیح بات کی, اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے اس وقت, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا سولوشن کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ حاشر فار بینگ ہیئر آن دا شو, اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ دا کانورسیشن. آئی ہوپ کہ ہمارے آڈینس نے بھی کافی کچھ اس سے ٹپس اینڈ ٹرکس اس کے حوالے سے لی ہوں گی ریگارڈنگ اے آئی اینڈ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دس ہول فریم ورک. جی, ہم نے دیکھا کہ اے آئی کس طرح سے گلوبل پاور بنتا جا رہا ہے, اور ان کمنگ ایئرز ان فیوچر دس very technology is going to identify who is going to lead the whole race, this whole this leaders race. So اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں, کوئی ٹاپک بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.